کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایک ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو, کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا, یوں ایسا ہے. یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا, ہوتے ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو, رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کی کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا, جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف, تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ, یہی ہونا چاہیے, شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا, جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا, ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو, قذافی کو. شراب پیتا تھا, ذاتی عمل تھا نا اس کا, ٹھیک ہے نا. کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. میجورٹی کیا ہوتی ہے, ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. آپ کو پتا ہے اسلامی تاریخ میں جتنا نیک لوگوں نے اسلامی تاریخ میں نقصان پہنچایا ہے نا, اتنا برے لوگوں نے نہیں پہنچایا. پتا ہے آپ کو یہ بات, یا میں نے بتائی ہے؟ جتنا اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, مسلم سوسائٹی کو, اسلامی حکومتوں کو, خلافتوں کو نیک لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے نا, اتنا دوسروں نے بیڑا نہیں غرق کیا. وجہ کیا ہے؟ بے موقع نہیں عن المنکر. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کوئی برائی ہے, واقعی وہ برائی تھی, آپ نے بے موقع اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی. اب برے لوگ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں. برے کیا کریں گے؟ برائی دیکھ کے ہونے دیں گے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی بار میں عبد الرحمن اشعث کی مثال دے چکا ہوں, حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی عبد الرحمن اشعث نے. سارے نیک نیک لوگ تھے بھائی, چھوڑ دیتے حجاج بن یوسف کو اپنے حال پہ. اس ظلم کو ٹھیک کرنے سے تمہیں ملا کیا؟ حکومت کا بیڑا غرق ہو گیا, اسلامی خلافتیں کمزور ہو گئیں, بیڑا غرق ہو گیا, ہماری ساری فتوحات کا دروازہ رک گیا. یہ سارے نیک لوگ تھے جو برائی کو دیکھ کے خاموش نہیں رہے, لیکن ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے جس سے حالات سیٹ ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئے. حجاج بن یوسف کی مثال ہے, ظالم تھا تو اسلامی فوجیں گئی بھی تھی مجاہدین لڑنے کے لیے. انہوں نے بولا ہم اتنا بڑا لشکر ہمارا تیار ہو گیا ہے کہ اب عیسائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے, پہلے اپنوں کو تو ٹھیک کر لو. یہ آج کل بڑا نعرہ چل رہا ہوتا ہے نا, ابے دوسروں کو چھوڑو, پہلے ان کو تو ان کو ٹھیک کرنے میں. وہ کیا ہوا؟ عبد الرحمن اشعث نے اتنے بڑے بڑے بعض صحابہ بھی تھے اس میں, تابعین بھی تھے, محدثین بھی تھے, وہ سارا لشکر لے کر خود اپنی ہی حکومت پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا ہے تو حملہ ناکام ہونا تھا, کیونکہ حکومت کے پاس جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو اسلامی فتوحات کا ایک بہت بڑا سلسلہ تھا اس کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن نہی عن المنکر کا جذبہ مسلمانوں میں ختم نہیں ہوا کہ ہم نے برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے, ایسی کی تیسی کرنی ہے برائی کی. کچھ وقت تو صحیح ہو گیا کہ یار یہ اب نہیں کرنا یہ کام, ظالم ہے اپنی ذات سے ہوگا بھائی, مسلمانوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. بہت سے علماء نے فتویٰ دیا بغاوت حرام, لیکن کیا ہوا؟ بنو امیہ کے کچھ مظالم تھے, اچھے کام بھی کیے بنو امیہ نے, کچھ برے کام بھی کیے. ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ بنو امیہ کی مضبوط خلافت تھی تو بنو عباس اس کے خلاف اٹھتے رہتے تھے کہ نہیں جی اس دور میں یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط. حالانکہ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے تھی کہ بھائی وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, ظالم حاکم کا پرسنل جو اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا کبھی بھی. وہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے, خلافت کو دیکھنا ہے, حکومت کو دیکھنا ہے. اجتماعیت کی خاطر تم نے انفرادیت کو قربان کرنا ہے. بہت ساری احادیث ہے اس بارے میں, 2 اور 2 4 کی طرح. لیکن ہوا کیا کہ بنو عباس پھر کوشش میں لگے رہے. ایک دفعہ بغاوت کی, وہ پکڑے گئے, سب کو اڑا دیا بنو امیہ نے نا.
سب کو قتل کر دیا. تو اب جب قتل کیا ہے تو دشمنی کم ہوگی بڑھے گی؟ بولو. اس سے بنو عباس کے دل میں بنو امیہ کی دشمنی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی. بنو عباس نے بولا ٹھیک ہے ہمارے بندے مارے ہیں، حالانکہ وہ مارے اس بیس پہ تھے کہ بغاوت کر رہے تھے. لیکن پھر اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. پیچیدگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ بنو عباس لگے رہے اور وہ قتل پکڑ کے بندے مارتے رہے. اس سے حکومت کے خلاف نفرت اور بڑھتی چلی گئی. بالآخر بنو عباس نے بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا. جب خاتمہ کیا ہے نا تو اب دیکھو محمد بن قاسم جیسا مجاہد، اگرچہ بنو امیہ کا تھا، سارے برے تھوڑی تھے بنو امیہ میں، وہ لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا ادھر سندھ میں. تو اب جب بنو عباس کی حکومت آئی، انہوں نے بولا ایسی کی تیسی ان کے جتنے کمانڈر ہیں جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کے ماریں گے، ہم قتل کریں گے. حتیٰ کہ قبروں سے لاشوں کو نکال کے ان کی توہین کی ہے بنو امیہ کے لوگوں کی. لیکن اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ کخ بھی فائدہ نہیں ہوا. محمد بن قاسم کو قتل کر دیا جو اسلامی ہیرو تھا، بدنامی الگ ہوئی. اور بنو امیہ بھی بہرحال حکومت میں تو رہے تھے نا، انہوں نے جا کے فرار اختیار کی اور ایک الگ اسٹیٹ قائم کر دی. اور یہ پہلی دراڑ تھی کہ مسلمان خلافتیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ساری ٹیکنیکل فالٹ جو ہو رہے تھے نا، یہ الحلم والاناہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے تھے، بردباری اور میچورٹی کی کمی کی وجہ سے. کہ آپ غلط کو ٹھیک کرنے چلے ہو، کیا آپ کے اندر طاقت ہے؟ کیا اس ٹھیک کرنے کے سائیڈ ایفیکٹ برداشت کر لو گے آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج بھی یہی حالات ہیں. اسٹیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے بھائی، اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. تو آگے جلدی سے میں اس کو سمیٹتا ہوں موضوع کو. تو آگے کیا ہوا؟ وہ جو خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی، ٹھیک ہے نا، خلافت کی ایسی کی کیا ہو گئی؟ بولو، تیسی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جب امت میں تلوار چلے گی نا تو قیامت تک چلتی رہے گی. تو اس وقت سے لڑتے، پتہ نہیں ذہن میں مثال آئی تھی وہ دماغ سے ہی نکل گئی. پھر آگے چلتے یہی ہوتا رہا. اسلامی تاریخ اٹھائے نا، جب کوئی بڑا لشکر تیار ہو گیا تو اس لشکر نے کیا کیا؟ آگے بڑھنے کے بجائے الٹا اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کرنے میں بیڑا ہی غرق کر دیا اس. اور ان کے ساتھ سارے نیک لوگ ہی ہوتے تھے. یہی بات آج پاکستان میں بھی چل رہی ہے. نظام کی تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. میرا بھی یونیورسٹیوں میں دورہ ہوا، پشاور کی 3 یونیورسٹیوں میں اور ایبٹ آباد میں. اسلامک اسکالر کیا کر رہے ہیں آ کے؟ ان کے پاس تبدیلی کا کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو اسٹیٹ سے نفرت، یعنی ملک کے جھنڈے سے نفرت، ملک کے نام سے نفرت، ہر وقت نیگیٹو پہلو نا ملک کا. یوں ایسا ہے، یہ سارے کام لیبیا اور دوسرے کنٹریز میں ہو چکے ہیں. بالکل یہی اسٹائل تھا. ہوتے چاہے اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، رزلٹ کس کے خلاف نکلے گا؟ رزلٹ تو ہم ملک کا بیڑا غرق ہوگا. لیبیا میں جب لیبیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نا، جب وہاں کے جنرل قذافی کے خلاف، تو اس وقت سب لوگ قذافی کے خلاف بول رہے تھے. یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے یہی ہونا چاہیے اس کمبخت کے ساتھ، یہی ہونا چاہیے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا، جب ہو جائے گا نا تو پھر بیٹھ کے رو گے. ہو گیا، ایک بہت خوبصورت عدل والی ایک ریاست قائم ہو گئی. لیبیا کے سارے وسائل پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ اور غربت اور مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو. ابے برداشت کر لیتے اس کمبخت کو، قذافی کو. شراب پیتا تھا، ذاتی عمل تھا نا اس کا، ٹھیک ہے نا. کیا کر آپ کا کیا کر رہا ہے وہ؟ تو پبلک پاگل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ میجورٹی کیا ہوتی ہے؟ ان میں میچورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر فیصلے ایسے ہی ہیں. تو ایک بہتر مثال آئی تھی، کھوپڑی سے ہی نکل گئی یار، اتنی بہترین مثال آئی تھی ابھی. تو چلو یہ ہم آگے چلتے ہیں. خلافت عثمانیہ میں بھی ایسے ہی ہوا. اور خلافت عثمانیہ کے جو سقوط کے بہت سارے اسباب تھے نا، اس میں ایک جرمنی کا ساتھ دینا بھی تھا. دیکھو امریکہ پتہ ہے کیوں کامیاب ہے؟ کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. حالانکہ اتنی پاور ہے امریکہ کے پاس کہ وہ بغیر کھوپڑی استعمال کیے بھی بہت عرصے جی سکتا ہے. کیونکہ پاور جب ہوتی ہے نا تو طاقت آپ کو سروائیو کرواتی ہے. پھر بھی وہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا، اکیلا بھی حملہ کر لیتا، اتنی پاور تھی کہ وہ تہس نہس کر سکتا تھا. اس نے کہا نہیں، جو کام 40-42 ملک مل کے کر سکتے ہیں، میں اکیلا اپنی فوجیں کیوں لے کر آؤں؟ وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے مار کھا کے ہی گیا ہے،
لیکن ان کی پالیسی, ان کے مشورے اتنے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا کیوں گھسوں اس جنگ میں پہلے دنیا کو بتاؤں کہ میری اکیلے کی جنگ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے, یہاں ان کے ٹھکانے ہیں, پھر دوبارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہو سکتا ہے. اتنے مہینوں ان کی کانفرنسیں چلی ہیں. ابے تو اتنا پاورفل ہے, تیرے لیے تو 2 منٹ کا مسئلہ ہے. اس نے کہا بھائی جو کام تمیز سے ہو سکتا ہے اور کم سے کم نقصان پہنچا کے ہو سکتا ہے, اس میں اپنی فوجوں کو کیوں چوکوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان لوگوں کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں میں جذباتی پن بالکل بھی بولو نہیں ہے. ہمارے اندر ایک دم یہ اسکالرز دیکھ لو کیا کر رہے ہیں, یوں پلٹ دو, یوں الٹ دو, یوں کھڑک دو, پھڑک دو, اس سے مخالفت کر کے. اچھا دیکھ بھی نہ رہے ہیں جن لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں ماضی میں, ایک تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے ماضی میں یوں کرتے ہیں, یہ مولوی لوگ طلاق کے مسائل بتا رہے ہیں بیٹھ کے, انقلاب کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صرف بات ہی کر رہے ہیں. تو ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں ایک حدیث سنا کے بس پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آج ہی ہم نے جامعۃ الرشید میں حدیث پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا لولا حدثان قومک بالاسلام, اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچ کے حتیم تک لے جاتا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا وہ کہاں تک تھا؟ حتیم تک تھا. حتیم سمجھتے ہیں؟ وہ جو ایک کرو نشان ہے نا, قوس, ادھر توجہ بھائی, ایک قوس نہیں ہے جو بیت اللہ اصل میں چوکور نہیں ہے, لمبائی میں زیادہ ہے. تبھی ہم طواف کہاں سے کرتے ہیں؟ پورا حتیم سے گھوم کے طواف کرتے ہیں نا بھائی. کبھی آپ نے دیکھا چار دیواری کے بالکل قریب سے چپک کے کوئی طواف کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے. چار دیواری کے قریب سے چپک کے جاتے ہیں ہم, لیکن لمبا انڈے چکر کاٹتے ہیں ہم. وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ وہاں تک ہے. حتیم بھی تبھی لوگ حتیم کے اندر نماز کی کوشش کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. بھائی جب اندر کا حصہ ہے بیت اللہ کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک دیواریں کیوں نہیں بنا دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی وہاں تک دیوار بنا دیتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا, حتیم اس بیت اللہ کے اندر داخل تھا. چار دیواری کہاں تک تھی؟ یہاں تک تھی. ہوا پتہ ہے کیا ہے؟ عربوں نے, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی ہے تو ان کے پاس حلال آمدن کم پڑ گئی تھی, تو یہاں تک بنا دیا انہوں نے جہاں تک اب بنا ہوا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں, سارے جوئے کے اور سٹے کے اور طوائفوں کے کچھ پیسے ان کے پاس تھے. انہوں نے کہا یہ ناپاک پیسہ ہم بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگائیں گے, فی الحال اس کو یہیں تک چھوڑ دو, جب حلال پیسوں کا انتظام ہوگا تو اس تعمیر کو ہم کہاں کر دیں گے؟ آگے. اب اس پر طویل عرصہ گزر گیا. جو نئی نسل جو آئی نا, وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہیں تک ہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نئی نسل کیا سمجھنے لگی؟ یہاں تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. طواف تو ہوتا رہا دور تک, کیونکہ باپ دادا تو یہی سکھا کے گئے تھے نا بھی یہاں سے گھومنا ہے, لیکن نئی نسل سمجھنے لگی کہ دیواریں یہیں تک ہیں. جب اسلام کو غلبہ مل گیا, مکہ فتح ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کنٹرول ہو گیا, تو آپ نے امی عائشہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو وہاں تک لے جاؤں جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بہت سے لوگ, عرب کے فتح مکہ کے بعد بہت سارے قبائل مسلمان ہوئے, ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہو جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ ہی تبدیل کر دیا, کیونکہ ہر ایک کو یہ بات معلوم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہر شخص کو یہ بات سمجھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ لو بھائی جو قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا, انہوں نے تو اس کی دیواریں بڑھا کے قبلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, تو یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے. ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا اور ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لہذا چاہت کے باوجود بھی ہمارے نبی نے یہ کام بولو نہیں کی. یہ میچورٹی آج کل دینداروں میں شارٹ, جو دماغ میں کھوپڑی میں خیال آتا ہے نا, بس فوراً کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. جب یہ ہے تو یہی ہونا چاہیے. ایسے امام کو بالکل ٹھیک کر دو, تیر کی طرح سیدھا کر دو. لوگ مجھے آ کے بول رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام, اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہیں کہ میں یہی کروں گا دنیا میں, اس کے علاوہ کسی اور کام کا رہوں گا نہیں. نہیں چپ کیوں بیٹھے ہو, بولو بولو بولو.
تو آپ نے صرف اصلاح نہیں کرنی, ہمارے نبی نے چھوڑ دیا اس کو اسی طرح, کوئی بات نہیں بھائی, طواف تو پورا ہی ہو رہا ہے نا, گول چکر. اب ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی, ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, تو بیت اللہ کی چار دیواری بڑھانے سے زیادہ کیا ضروری ہے امت میں فتنہ اور انتشار پیدا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ بھئی جب نبی کی حدیث ہے تو ہم حدیث پر عمل کریں گے, ہم اس کو بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے نا. کوئی خلیفہ آیا, وہ نام اس کا ذہن سے نکل گیا, اس نے بڑھا دی کہ یہاں تک ہوگا. جب حدیث موجود ہے, اب اسلام کو غلبہ ہے تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے, جو حدیث میں آیا ہم وہی کریں گے. جب بڑھایا لوگوں میں فتنہ کھڑا ہو گیا, لوگوں نے بولے جو کام نبی نے نہیں کیا تم نے کیسے کر دیا. وہ حدیثیں پیش کر رہے تھے حضرت عائشہ سے, وہی جو بخاری والی حدیث, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اصل میں تو یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. تو لوگوں میں پھڈا پیدا ہو گیا, تو ایک نیا خلیفہ آیا, اس نے گرا کے واپس پرانا پہ لے آیا. امام مالک نے فتویٰ دیا اس میں تبدیلی جائز نہیں, چاہے حدیث موجود ہے پھر بھی حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھلواڑ بنا دو گے تم بیت اللہ کو. اگر امام مالک یہ فتویٰ نہ دیتے, اب یہی ہوتا کوئی نئی گورنمنٹ آتی, یہاں تک اگلے سال ہم حج کے لیے جاتے تو یہاں تک دیواریں ہیں, اور اس کے اگلے سال حج کے لیے جاتے وہ دیواریں کیا ہوتی, چھوٹی. امت میں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں مصلحت کیا تھی. بھائی بیت اللہ کی چار دیواری نبی بڑھا دیتے تھوڑا سا فتنہ ہوتا نا. اصل میں مصلحت یہ تھی اس طرز عمل میں کہ بیت اللہ کی دیواروں کو بڑھانے کا عمل بھی روکا جا سکتا ہے امت کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے کہ امت آپس میں متحد رہے, پھڈے بازیاں نہ کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی کی طبیعت میں حلم اور انا, بردباری بھی تھی اور جلد بازی کے فیصلے بھی نہیں تھے. اگر ہوتے اسی وقت سے تلواریں چلنا شروع ہو جاتی. صلح حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں غیر مسلموں کی مانی ہیں. کچھ شرطیں اس میں آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے, اپنے آدمی کو پکڑ کے ان کے حوالے. ایگریمنٹ ایسا تھا. کیا آج دینداروں میں ایسا حوصلہ ہے کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیں؟ کہ نبی نے کیوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے میرے پاس جو افراد ہیں وہ 1400 ہیں, بہت تھوڑے سے ہیں, اور مقابلہ جن سے ہو رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ. تو جنگ کو ٹالنے میں کچھ ہمارے نقصانات ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے, اور جنگ کرنے میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بولو زیادہ ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے جنگ کو ٹالنا ممکن نہیں تھا جب تک ان کی شرطیں نہ مانی جاتی, کیونکہ وہ طاقتور تھے. طاقتور جب آپ سے امن پر ایگریمنٹ کرتا ہے اپنی شرطیں منواتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ آپ کی شرطوں پہ ایگریمنٹ نہیں کرے گا. وہ تو چاہ رہا ہے لڑائی ہو, مشرکین تو چاہ رہے تھے کہ لڑائی ہو, تو طاقتور ہمیشہ. لیکن آپ مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لو, کچھ بھی نہیں, ہوائیں نکلی ہوئی ہیں ہماری پھس, بالکل ایسا غبارہ جس میں ہوا بھی نہیں ہے, لیکن باتیں آپ ہر شخص سے ایسی کروا لو ایسا لگتا ہے یہی انقلاب لائے گا اور امام مہدی اسی کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب کہنے لگے امریکہ پہ اٹیک کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے کہا امریکہ سے ہی ہم جہاز لیتے ہیں, وہ اس میں ایسے بٹن لگا کے بھیجتا ہے. سعودی عرب کو جو امریکہ نے جہاز دیے نا, وہاں کے باقاعدہ وہیں پہ مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ نے جو سعودی عرب کو جہاز دیے نا, اس میں پاسورڈ بھی کون کھولتا ہے؟ امریکہ کھولتا ہے. تو ہم لوگ جو ہماری پوزیشن ہے نا, تو جتنی پوزیشن ہو, جیسے میں وہ اکثر مثال دیتا ہوں, ہمارے میں ایک شاگرد تھا بہت باریک, دبلا نہیں بلکہ باریک, بالکل باریک. جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آتا نا, اچھلتا. دبلے لوگ ایکٹیو بہت ہوتے, ایک دم اچھلتا. میں کہتا ریلیکس, میرا اسٹائل یہ, میں کہتا تھا ریلیکس, گر جائے گا. مذاق کرتا تھا, وہ بھی انجوائے کرتا تھا. پھر میں نے اس سے کہتا تھا دیکھ جب تیری شادی ہونا گلوکوز کی 4 بوتلیں کمرے سے باہر لٹکی بھی ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کیس میرے اوپر بنے کہ اس کے مشورے پر شادی کی. تو یہ میچورٹی ہم لوگوں میں بولو ختم ہو رہی. بے موقع تبلیغ, بے موقع بات کو تھوپنا, جذباتی باتیں کرنا. اور جب مذہبی اسکالرز میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جائے نا تو معاملات بہت, کیونکہ لوگ پھر مذہب کی بات کو تو ویلیو دیتے ہیں, اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو مذہب میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جنگ بھی ملتی ہے, صلح بھی ملتی ہے. دیکھو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 23 سال میں جہاد بھی کیا, جنگ بھی کی, صلح بھی کی, ہم کیا کر رہے ہیں؟
بھائی 23 سال میں جو نبی کی سیرت ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے. اصل سیرت جنگ یا امن نہیں ہے, اصل سیرت نبی کی یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں. آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے ہی فیصلے کرنے ہیں. نبی نے 23 سال میں سب کچھ کیا, ہم 23,000 سال میں کریں گے. یہ اگر 200 سال میں بھی حالات نہیں بنتے, حالات صلح کے بنتے, تو 200 سال میں بھی صلح ہی کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے اب کہ نہیں آ رہی؟ 23 سال میں اللہ نے نبی کو وہ سارے کام اس لیے کروائے کہ کہیں جنگ کا موقع ہوگا تو جنگ کرنی پڑے گی, کہیں صلح کا موقع ہوگا تو صلح کرنی. 100 سال بھی صلح کرنی پڑے 100 سال بھی صلح کرو گے, 1000 سال بھی کرنی پڑے 1000 سال بھی کرو گے. میں وہ خلافت عثمانیہ کی بات کر رہا تھا. خلافت عثمانیہ کے جو سقوط ہوئے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی نا, اس میں خلافت عثمانیہ کود پڑی تھی, جبکہ کودنے کی طاقت تھی نہیں. حالانکہ یہ عثمانیوں کا پھڈا ہی نہیں تھا, یہ جرمنی اور فرانس کی برٹش کی جنگ تھی, جس میں دو بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے. جیسے امریکہ کی جنگ نہیں تھی نا, یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا امریکہ سے کوئی لینا دینا تھا نہیں تھا. تو امریکہ گھننا بن کے بیٹھا رہا ہے آخری دن تک. بالکل آخر میں امریکہ نے یہ کیا کہ جب جاپان بہت زیادہ آگے چلا گیا نا, اور ڈر ہوا کہ اب تو یہ سب کی واٹ لگا دے گا, تو ایک عدد بم لے جا کے ایسے کر کے پھاڑ دی امریکہ نے. پہلے اس میں بھی کوشش کی کہ نہ پھاڑوں بم میں, تو کیوں؟ میچورٹی. اس نے کہا بھائی ہماری جنگ نہیں ہے, ہم کیوں کودیں اس میں. لیکن مسلمانوں سے کیا غلطی ہوئی؟ وہی جذباتیت ہوگی. اس وقت بھی جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, ہٹلر کو ایک شوق ہوا دنیا فتح کرنے کا. ہمارے پاس اتنے سارے ممالک تھے, اتنے وسائل تھے. خلافت عثمانیہ نے کیا کیا؟ اتحاد کس سے کر لیا؟ ہٹلر تو خیر بعد میں آیا تھا, اس وقت تو خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی. جو پہلی جنگ عظیم ہے اس میں ہم کس کے اتحادی بن گئے؟ جرمنی کے. اور مخالف ہو گئے برطانیہ کے. برطانیہ سے بلا وجہ کا پنگا لے لیا, رشیا اور برطانیہ سے, روس اور برطانیہ سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جرمنی ہارا ہے تو ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو ماہرین کہتے ہیں, محققین کہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت اتنی طاقت تھی نہیں, اس کے لیے اپنے ملکوں پہ کنٹرول برقرار رکھ لینا ہی کافی تھا. اس کو بڑھ کے اس جنگ میں حصے دار نہیں بننا چاہیے تھا, جیسے کہ امریکہ نے کیا. وہ نہیں حصے دار بنا, آج دنیا کی سپر پاور ہے. وہ وسائل جمع کرتا رہا, اور پھر ایٹم بم بنایا. پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے تو زمینی جنگ لڑنے کی کوشش کی جاپان سے. جب بالکل ہی وہ بھی آخر میں آیا نا, جب دیکھا نا جاپانی تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نکل گئے. جاپان بڑھتا جا رہا تھا. دوسری جنگ عظیم میں نا اتنا پھیل گیا تھا, برما تک جاپانیوں کی فوجیں پہنچ چکی تھی. تو وہ کنٹرول سے باہر, وہ بھی میچورٹی کے بغیر. ان کا بھی کھوپڑی کیا ہو گئی تھی؟ آؤٹ ہو گئی. ملک میں قحط پڑ گیا تھا, کھانے کو روٹی نہیں تھی جاپانیوں میں. اور وہ جو ان کا آرمی چیف تھا وہ علاقے پہ علاقے فتح کرتا چلا گیا. ٹھیک ہے, تو امریکہ تمیز سے تماشا دیکھ رہا ہے. جب امریکہ نے کہا کہ یار ان سے لڑنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ فدائی حملے کرتے تھے, پورے جہاز اٹھا کے نا امریکہ کی بیس پہ بندے سمیت اڑا دیتے تھے. تو امریکہ نے اپنے سائنسدانوں کو بلایا, بھائی کچھ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بم بنا رہے ہیں اس سلسلے. امریکہ نے کہا بم بننے دو, اس وقت تک چپ کر کے بیٹھے رہو. بم بن گیا. تو امریکہ نے بولا بم تو بن گیا لیکن بہت تباہی ہوگی, ایٹم بم ہے. ایک دفعہ ہم ویسے زمینی جنگ میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. زمینی جنگ میں ٹرائی, پہلے اس کو دھمکی دی, بھائی تو اپنی فوجیں واپس بلا لے, علاقے خالی کر دے, ہمارا آپ سے کوئی لڑنا بھرنا بولو نہیں, کوئی جنگ نہیں ہے ہماری, تمیز سے بیٹھو, ہمیں بھی انجوائے کرنے دو لائف کو, خود بھی کیا کرو, انجوائے کرو. لیکن وہ جاپان کے جو فوج تھی انہوں نے بولا نہیں, ہم تو پوری دنیا فتح کرنے نکلے. تو امریکہ نے پھر وہ اٹیک کیا ہے, مار کھائی امریکہ نے. وہ جاپانی تو بالکل ہی, اور پتہ وہ جاپانیوں کو بھی روحانی عاملوں نے الو بنایا ہوا تھا. ان کا ایک روحانی صدر تھا, روحانی بزرگ تھا, صدر کہہ رہا ہوں, بزرگ تھا, جس کا یہ تھا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں بہت. وہ مذہبی اس تڑکا لگایا, یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے, ان کو اوپر سے الہام ہوتا ہے. یہ سارے نا مذہب کا تڑکا لگائے بغیر ایسی موٹیویشن ملتی نہیں ہے فدائی حملوں کی. تو وہ جاپانیوں نے اپنے وہ سارا وہ کر کے نا, جب امریکہ کو شکست ہوئی تو امریکہ نے بولا بم کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ایک بم مارا تو بھی اس کو عقل نہیں آئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لڑائی میں بم تو چلتے ہیں. ہیروشیما کی واٹ لگا دی. تو پھر جب دوسرا بم مارا ہے نا, اور پھر بول دیا کہ اب بھی نہیں آئے, تو پھر تیسرا بم بھی آئے گا. تو پھر انہوں نے بولا ورنہ تو دوسرے بم کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آنا تھا. تو انہوں نے بولے تو یہ بم ہوتے ہوتے ہمارا تو پورا ملک ہی ختم ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا, اور پھر ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ ایسا یو ٹرن تو دنیا میں, وہ تو دوسری شادی کر کے جو طلاق دیتے تھے نا, وہ بھی ایسا یو ٹرن نہیں لیتے. کچھ ہیں پٹے ہیں, تو پھر انہوں نے بولا کہ یہ کام ہی غلط ہے. تو ایسا یو ٹرن لیا انہوں نے.
تو یہ بھی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، ہر چیز، ہر ناکامی کے پیچھے آپ کو بردباری کی کمی نظر آئے گی اور جلد بازی کے. میں جب صرف پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، میں اپنے درجے میں اکیلا. ہمارے استاذ میرے بارے میں کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اپنی کلاس میں یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کسی کلاس میں 2 بچے، کسی میں 3، اس طرح سے ہمارا مدرسے کا آغاز تھا. میں تو کالج کے ماحول سے آیا. جب میں آیا تو میں نے جن چند اساتذہ کو دیکھا ان میں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب تھے، دامت برکاتہ. حضرت بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے اور زیادہ جوان تھے. تو حضرت کا لب و لہجہ بنگلہ دیش والا لب و لہجہ تھا بات کرنے کا. تو حضرت میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے، خلافت نہیں. تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی. کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے. حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی. پھر حضرت اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ چلا بنگلہ دیش چلے گئے. تو یہ بات ہوگی 97-98 کی. تو میں نے پھر حضرت کو 27 سال سے نہیں دیکھا. کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا. تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی. پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے. ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہو، 2, 3, 4 بچے ہوں گے. میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے، ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا. انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے. جب یہاں آئے تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے. زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلبہ. میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے. تو یہ جہاں حضرت کی برکات ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی، وہاں یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے. دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرتے کہ 8 سال 9 سال 10 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ، اپنی جوانی کا بہترین حصہ دین کا، اپنے مذہب کا علم سیکھنے میں لگائے. کہیں بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں. کبھی آپ نے سنا عیسائی لڑکوں نے نوجوانوں میں 8 سال کے لیے عیسائیت سیکھنے میں وقف کر دی، اور یہ سب طلبہ رہائشی ہیں. جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا، جمعرات کو بھی نہیں ہوتی چھٹی، کس دن ہوتی ہے؟ بس ایک دن تو چھٹی ہوتی ہوگی. یہ کون سا نہیں، روزانہ اسباق چلتے ہیں 7 دن، 6 دن چلتے ہوں گے. ہاں تو ایک دن چھٹی ہوئی نا. گھر نہیں جاتے ہوں گے اس میں، کیونکہ گھر دور ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے طلبہ، چھٹی تو ہو گئی. تو آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے 8 سال طلبہ اپنی عمر کا بہترین حصہ جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے وہ صرف دین کا علم سیکھنے میں لگا دیں، اور اس کے بدلے میں ان کو ثواب کے سوا کچھ بھی نہ مل رہا ہو، صرف ثواب مل رہا ہو. ہم جب مدرسے میں آئے دارالفتہ میں، ہم نے جب پڑھائی شروع کی تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے بھائی یہ تم 8 سال 10 سال مدرسے میں لگاؤ گے تو تمہیں جو سرٹیفکیٹ ملے گا
اس پہ کون سے ملک میں تمہیں اچھی جاب ملے گی. ہم کہتے تھے ہمارے اپنے ملک میں نہیں ملے گی, کسی اور ملک میں کہاں سے ملے گی, جاب نہیں ملے گی, کچھ بھی نہیں. کسی مدرسے میں تدریس مل جائے بڑی بات ہے. تو لوگ پوچھتے تھے پھر علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب ہم اپنے شیخ سے لیتے تھے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے بھائی علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما, عمل بھی عطا فرما, اور پھر اس علم سے ہم سے دین کی خدمت لے لے. حضرت فرماتے تھے اللہ دین کی خدمت لیتا ہے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جس سے اللہ لینا چاہے اللہ اس سے خدمت لے گا, چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو. تو حضرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا مانگو بہت کثرت سے کہ اللہ دین کی خدمت لے لے. ایک دعا حضرت بہت سکھایا کرتے تھے طلبہ کو, آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں, اے اللہ اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, قوت ہمت کے ساتھ اپنے دین کی خوب خوب خدمت لے لے. یہ 4 الفاظ سکھاتے تھے حضرت. 5واں لفظ میں نے تبلیغ والوں سے سیکھ لیا. میں جب حرم میں تھا عمرہ کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا, میں جب بیٹھا تھا نا رومال منہ پہ ڈال کے تاکہ کوئی مجھے پہچانا نہیں, بیت اللہ کے ساتھ میں بیٹھا تھا منہ پہ رومال ڈال, لیکن پھر بھی لوگ پہچانتے تھے تو آ کے سلام, سیلفی, تھک جاتا ہے آدمی, تو میں تھوڑا سا ناراض ہوتا تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا, ایک صاحب آئے میرے پیچھے سے کندھا دبانے لگے. میں تھکا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے عمرہ کر کے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے. وہ انہوں نے ایسے اسٹائل سے دبایا کہ میں بھی گھننا, سمجھتے ہیں گھننا, اردو کا لفظ ہے گھننا. گھننا کا مطلب ہوتا ہے, ابھی کیا مطلب سمجھائیں پھر, وہ تو اردو آپ لوگ پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ, استاد سے پوچھ لینا گھننا کا مطلب بتائیں. گھننا کا مطلب بتایا نہیں جا سکتا, دکھایا جا سکتا. دکھائیں گے یہ گھننا ہے, وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو میں گھننا بن گیا اور میں نے کہا کوئی بندہ دبا رہا ہے, بس دبانے دو, مزہ آ رہا ہے, دیکھو ہی نہیں پیچھے مڑ کے. تو انہوں نے ایسا کندھے پہ دبانا شروع کیا, سر میں مالش شروع کی, مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا بڑا مزہ آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے کون ہے. میں نے کہا جو ہو رہا ہے خود سے ہونے دو. تو جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سفید ریش بزرگ تھے, بوڑھے آدمی تھے. مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا یہ بوڑھے آدمی میرے کو 4 شادیوں والے کو دبا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تھا آپ کو. اصل میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں کہ میں کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ, جو بھی آتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر سے دبانا شروع کرو, اس کو مزہ آئے گا تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں مجھ سے پوچھے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو میں نے پھر ان سے بات چیت شروع کی, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں یہ کون سے نمبر کا عمرہ ہے ان کا. کہتے ہیں میں نے یہاں بیت اللہ کے سامنے جو ملتزم ہے اس پہ میں یہاں کتنے لوگوں کو اسی طرح سے دین کی دعوت کے کام میں لگا چکا ہوں 20-25 سال سے. یہی میرا طریقہ ہے. پھر انہیں واقعات سنائے, موبائل میں ایک سیٹ صاحب کی تصویر دکھائی جو دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے کیا تھے, اور یہاں آ کے بیٹھے, انہوں نے اس کو دبایا, دبانے کے بعد بات چیت شروع کی, پھر دین کی دعوت دی, آہستہ 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 دین سمجھاتے رہے. پھر کہتے ہیں یہاں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا رہا. یہی ان کا طریقہ واردات, یہ طریقہ تھا. پھر انہوں نے تصویر دکھائی, اب یہ کیا بن چکا ہے. وہ فیصل آباد میں کسی فیکٹری کا بہت بڑا سیٹ تھا, شراب کباب اور عیاشیوں میں لگا ہوا. کہہ رہے ادھر دعوت دیتا ہوں, ادھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں, اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نکل جاتا ہے, نکلتا ہے, اس کی زندگی تبدیل. کہہ رہے ابھی وہ جو عیاش شخص تھا جو بالکل عیش و عشرت میں تھا, ابھی مسجد نبوی میں ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ درود کی تسبیح مکمل کروں گا, پھر اس کے بعد واپس, اور تبلیغ میں نکل گیا. تو ایسے وہ 20 سال سے دعوت کا کام کر رہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالتا. اس وقت مجھے ایک اندازہ ہوا کہ دین کی خدمت اللہ بہت سو سے لے لیتا ہے. خدمت کا جذبہ پیدا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں. وہ جو بزرگ تھے وہ دین کی خدمت تو بہت سے لوگوں سے اللہ لے رہے ہیں, لیکن وہ والا جذبہ کیا ہر ایک میں ہوتا ہے؟ جذبہ تو دیکھو بھائی کیسی فکر ہے, ادھر حرم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہی لوگوں کو دعوت, اور پھر ادھر پاؤں دبانا, سر دبانا,
ہم تو دعوت دیتے ہیں بھائی دین پہ آنا ہے آؤ، نہیں تو جاؤ جہنم میں. دین پہ چلنا ہے اچھی بات ہے، نہیں چلنا جاؤ جہنم بھی. تو بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہم چھوٹے بچے تھے، ایک دفعہ ہم صدر میں گھوم رہے تو ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ سی ڈی بیچ رہا ہے فحش ویڈیو کی، انڈین فلموں کی یا ایسی فحش چیزوں کی. میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا تم کیوں کوئی اور کاروبار کرو، لوگوں کو تم یہ چیزیں حرام چیزیں بیچ رہے ہو. مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا لوگ میں جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بہت سارے. میں نے کہا جائیں گے. کہہ رہے یہ اسی سلسلے میں. میرا سب نے جنت میں تھوڑی جانا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ جس نے جانا ہے یہ خریدے جائے جہنم میں. تو میں نے کہا وہ تو چلے جائیں گے، تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹیں گے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھائی جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جہنم میں جاؤ. تو اس لیے اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دین کی خدمت، ہمت کے ساتھ. طاقت بھی ہو دین کی، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی، سست ہوتا ہے انسان. عافیت کے ساتھ، بعض دفعہ دین کی کام میں آزمائشیں اتنی آتی ہیں کہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، تو عافیت کے ساتھ. اے اللہ قوت، ہمت، عافیت، 4 لفظ میں نے استعمال کیے تھے. اخلاص، بعض مرتبہ قوت بھی خوب طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے، دین کی طاقت ہوتی ہے اس کے جسم میں خدمت، دین کی خدمت کرنے کی. ہمت بھی ہوتی ہے، سستی نہیں ہوتی. اور قوت، ہمت، عافیت کے ساتھ. اور چوتھی چیز اخلاص نہیں ہوتا، کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اخلاص کے ساتھ. اور 5ویں چیز کا پھر میں نے اضافہ کیا ان بزرگ کو دیکھ کے جذبے کے ساتھ. اے اللہ جذبہ وہ چاہیے جو میں نے دعا ہمیشہ مانگتا ہوں، اے اللہ وہ والا جذبہ چاہیے جو اس بزرگ کا جذبہ. نے بڑھاپے میں دیکھو، مجھے وہ دعوت دینے کے لیے نہیں، وہ ویسے ہی سلام دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں دبائے، لیکن مجھے انہوں نے سمجھا دیا کہ کیسے دعوت کرنا ہوگا. کوئی نئی بھی بات سننا چاہ رہا ہو تو اس کو بھی سنا دیتے. تو آپ طلبہ ہو، دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں دنیا میں انہیں کچھ ملے نہ ملے، یہ جو علماء ہیں نا، عوام لوگ، یہ ایک لفظ زبان پہ بہت ملاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں، مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں. پھر وہ میرا حوالہ دیتے ہیں، اس مولوی کو دیکھو کبھی کینیڈا میں گھوم رہا ہے، کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی افریقہ میں، کبھی بنگلہ دیش، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی جاپان کی ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے. مولویوں کے بڑے مزے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور باتیں بھی 4 شادیوں کی، اور صرف باتیں نہیں کرتا، رکھی بھی ہیں. مولویوں کے بڑے مزے ہیں. جب لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو تم بھی کیا بنا دو، مولوی. کیا خیال ہے؟ یہ تو چند فیصد ہوتے ہیں، 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلبہ نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے. تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا. اتنی محنت ہے، اتنی محنت. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو مدرسے کے لیے فارغ کر دیا جس نے اپنے آپ کو، اس میں اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ ریاکار ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھی، علماء کو سونے میں تولا جاتا تھا. ماضی اٹھا کے دیکھیں، علماء کی بہت قدر تھی. اب ہر جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر جگہ توہین آمیز لہجے سے بات کی جاتی ہے، ان کا نام توہین. گھر میں بھی رشتہ لینے جاؤ، رشتہ نہیں ملے گا. آپ بولو میں پائلٹ ہوں، رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ بولو میں ڈاکٹر ہوں، مل جائے گا فوراً. آپ بولو میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، ملے گا. آپ بولو، لڑکی کے ابا پوچھ رہے ہیں بیٹا کرتے کیا ہو، میں مولوی ہوں، ملے گا. چائے بھی نہیں ملے گی، رشتہ تو دور کی بات ہے، چائے بھی نہیں ملے گی. تو ہم جب مولوی بنے ہمیں یہی تانا دیتے تھے لوگ، تمہیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا 4 شادیاں کروں گا. مجھے بھی لگ رہا تھا ملے گا تو ایک بھی نہیں لے گی. بولنے میں کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. تو قربانی بہت زیادہ ہے. اب دیکھو شیطان نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے یا ساتھ لگا رہے گا شیطان؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کہے
کہ اس طالب علم نے اتنی قربانی دی، دنیا چھوڑ کر گاؤں میں آ کے مدرسے میں جوانی کا بہترین حصہ اس نے لگا دیا، تو اب چونکہ اب تو اس نے نیک بننے کا، دین کی خدمت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے؟ کبھی شیطان نے کسی کو چھوڑا آج تک؟ شیطان ہی کہاں جب چھوڑ دے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹائل بدل دیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اس نے بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کو کدھر سے گمراہ کرنا ہے میں نے۔ تو شیطان کیا کرے گا؟ جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، مدرسے میں آئے، تو آپ سے وہ کام کروانا شروع کرے گا جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کے دل میں آپ سے محنت کے جذبے کو ختم کرے گا۔ پڑھو نہیں، بس آپ آئے مدرسے میں، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے بات، کبھی اس سے دوستی، کبھی اس سے گپ شپ، پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے۔ بٹی یا سانچے میں برف کے جو آئس کیوب ہوتی ہیں ان میں پانی ڈالو گے برف بن کے نکل آئے گا۔ تو بعض طلبہ نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں آ گئے، 8 سال ہم گزاریں گے، عالم مفتی بن کے مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ ایک فیکٹری ہے، گنے کا رس ہے، ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں، ادھر سے رس نکل کے باہر آ رہا ہے، تو ادھر سے اپنے بچے کو ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا، ادھر سے مفتی بن کے باہر نکل گیا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ جب اس فیکٹری میں آؤ گے، شوق سے پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، استاذ کے سبق میں دھیان دو گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر تکرار کرو گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سے درجات، کون کون سے اسٹیپ سے گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کتابیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھیں گے۔ حضرت حکیم الامہ نے لکھا کیا تجربوں سے فرمایا، سب سے پہلا آپ کا جو کل سبق ہے، ہدایہ پڑھنی ہے، قدوری پڑھنی ہے، بخاری پڑھنی ہے، ترمذی پڑھنی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو خود سمجھو، استاذ کے سمجھانے سے پہلے۔ عبارت بھی اس کی خود حل کریں، بغیر اعراب والی عبارت وہ بھی حل کریں، پھر عربی شروحات دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہوا ہے یہ، اور اتنا مطالعہ کریں اس کا کہ آپ معلومات اور مجہولات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ سمجھ میں آئے معلومات مجہولات؟ مثال کے طور پر فقہ کی پہلی کتاب ہے قدوری، آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ کا سبق ہے، آج آپ نے قدوری کا خود مطالعہ کرنا۔ آپ کہو گے ہم نے تو استاد سے پڑھی نہیں، ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، خود سمجھو۔ بنگالی کتاب یا اردو کتاب، بنگلہ زبان یا اردو زبان دیکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے، جاہل رہ جاؤ زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ علوم عربی میں ہے، عربی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اردو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بناؤ؟ جب MBBS میڈیکل سائنس کا نصاب انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں ہی پڑھا جائے گا، جب تک اردو میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ ہو جائے کنورٹ تو ایک الگ بات ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ اب ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، انگلش کتاب ہے اس کا گوگل سے اردو ترجمہ کر کر کے لوگوں کو ٹیکے لگا رہے ہیں۔ پیناڈول کا اردو ترجمہ، ٹیکا لگا رہا ہے، اردو میں پتہ نہیں کیا نکلی وہ بولی، پیناڈول دافع درد شقیقہ، یہ اردو ترجمہ ہوگا پیناڈول کا، تو بیڑا غرق کر دے گا۔ اب ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں، کتابوں کی اپنی مادری زبان میں، چاہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو، اس میں ترجمے کر کر کے رٹے لگا لگا کے سبق یاد کر رہے ہیں۔ اس سے بیڑا کیا ہو جائے گا، غرق، برباد صلاحیتیں۔ آج جو مارکیٹ میں اتنے نئے نئے مفتی آ رہے ہیں نا، افلاطون بنے ہوتے ہیں، سقراط، ایسی تحقیقات آ رہی ہیں اس لیے کہ جاہل ہوتے ہیں۔ اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو مجتہدین کے خلاف کبھی نہ چلتے، اپنی رائے کبھی قائم نہ کرتے، کیونکہ آپ 15ویں صدی میں تھوڑی ہم محققین پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئے، اسلام تو بہت پرانا ہے۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں امام حنیفہ شاید تورات انجیل کو مانتے تھے، ان کے جو فتوے ہوتے تھے شاید تورات انجیل سے ہوتے تھے۔ چونکہ خود جاہل ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، حدیثوں کے ترجمے تک نہیں آتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ پر محققین، نام نہاد محققین ہی پیدا ہوں گے۔ اور ان محققین جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا نئے نئے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو۔ افریقہ میں گیا، وہاں بھی ہمارے مدارس، میں نے پوچھا بھائی
کیا یہاں پر ہمارے علماء کے علاوہ وہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں؟ وہاں پہ ہیں ہمارے مدارس، مگر پڑھاتے کیا ہیں؟ فقہ شافعی، کیونکہ شافعی لوگ زیادہ ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہاں کا فقہ چینج نہیں کرنا، تبدیل نہیں کرنا، جو فقہ ہے وہی پڑھاؤ ان کو، جو عوام میں رائج ہے۔ تو 8 سال پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں 8 سال میں بھی مقلد بناتے ہیں شافعی فقہ کا، اور یہاں جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا محققین، وہ 2 سال میں مجتہد بنا کے نکالتے ہیں۔ ہم 8 سال میں نہیں مجتہد بنا پا رہے، یہ 2 سال میں مجتہدین کے ساشے نکل رہے ہیں۔ ساشے پتہ ہے؟ چھوٹی پیکنگ کے مجتہد، اور وہ مجتہد مارکیٹ میں آتا ہی ابو حنیفہ کا یہ قول غلط، قرآن و سنت کے خلاف، امام مالک کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف، پھر دوسرے کا قول اس کے خلاف، تیسرے کا قول ان دونوں کے خلاف، چوتھے کا قول ان تینوں کے خلاف، عجیب تماشا بنا لیے۔ تو علم عمق جب پیدا ہوتا ہے، گہرائی، تو اختلاف بڑھتا نہیں ہے، کم ہوتا ہے، اور جب علم میں کمزوری ہوتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے۔ ہر آدمی محقق، میرا فتویٰ، میری رائے، میرا قول۔ بھائی جاہل ہے تو، تیرا قول کہاں سے آ گیا؟ تو اب مارکیٹ میں نیا آیا ہے، 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ مشہور واقعہ ہے نا امام مالک کے، ایک افریقہ میں ایک عورت گئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ بھی کوئی مجتہد تھے، کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں۔ اس مفتی صاحب نے کہا امام مالک کا قول بتاؤں، کیونکہ امام مالک کی فقہ بہت ہے، یا قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے، وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے، تو قرآن و حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا پہنا دے گا مجھے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، اس کو میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو محنت میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کتاب آپ نے صبح پڑھنی ہے، رات کو اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر کے خود سمجھنا ہے۔ خود سمجھنے میں پورا نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ پتا چل جائے گا کون سی چیز مجھے خود سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو استاد سے سمجھے بغیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور آپ کے اندر اس طرح مطالعہ کرنے سے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، پہلی اینٹ رکھی جائے گی خود سمجھنے کی کتاب۔ حضرت حکیم الامہ نے لکھا پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ استاد کے سبق کو پھر غور سے سنیں کہ یہ تو میں نے سمجھا ہوا تھا، یہ جو نہیں سمجھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ پھر تکرار کر کے، آپس میں تکرار کر کے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین۔ تکرار کسے کہتے ہیں؟ خود طلبہ کو جمع کر کے وہ پڑھا دو۔ اس طرح سے اگر آپ کتابیں پڑھو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ہم نے کتنی کتابیں ایسی ہیں مدرسے میں پڑھی اور پڑھتے ہی پڑھانا شروع کر دی، بلکہ اس سے کتاب سمجھنے کی ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ بہت سی کتابیں جو آپ نے نہیں بھی پڑھی ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں آئیں گی آپ مطالعہ کر کے پڑھا دو گے، کیونکہ پڑھنا آ گیا ہے، آپ کو سمجھنا آ گئی یہ کتاب۔ اور بہت سے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، استاد آتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، طالب علم ہل رہا ہوتا ہے، وہ ہلتا رہے گا قیامت تک، اسے کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا اس کو۔ وہ کاپیوں پہ کاپیاں نوٹس تیار کرتا جائے گا۔ ایک طالب علم تھا نا گاؤں میں، استاد پڑھاتے تھے اور وہ لکھتا رہتا تھا کیا پڑھا رہے ہیں، تو 8 سال میں اس نے اتنے رجسٹر جمع کر علم کے خزانے لے کے چلا۔ وہ طریقے سے نہیں پڑھا جو حکیم الامہ نے بیان کیا۔ جب سارے خزانے لے کے اپنے گاؤں میں گیا، لوگوں نے کہا 8 سال پڑھ کے آیا ہے، بہت بڑا کوئی مفتی بن گیا ہوگا، اب اس سے جو مسئلہ پوچھیں وہ کہہ رہے وہ کتاب میں، اب وہ والا سبق تلاش کرے گا۔ ایک دن کہیں بکریاں آئیں، اس کی کتابیں کھا، اب لوگ اس سے کچھ پوچھتے، وہ کہتا بکری کے پیٹ میں۔ سارے علوم کہاں گئے؟ بکری کے پیٹ میں۔ تو شیطان یہ کس کام سے آپ کو روکے گا؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس محنت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے دوستیاں، اور آج کل سوشل میڈیا۔ ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاؤ، ایک ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، چوتھی ریل، پانچویں ریل، چھٹی ریل، ٹھک 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 ساری رات گھماتا رہتا بیٹھ گیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یرضی لعاصی۔ وکیع بن جراح بہت بڑے محدث، جرح و تعدیل کے امام شافعی نے شکایت کی حافظے کی کمزوری کی۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ طالب علم جو گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ اس کو علم کمال نہیں عطا فرماتا، اور اگر علم دے بھی دیں
تو وہ علم امت میں فائدے کے بجائے عذاب اور نقصان کا سبب ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان شہوت پرستی میں آتا ہے نا تو پھر مفتی کا فتویٰ بھی بدلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں سے متاثر بھی ہوتا ہے، آنسو دیکھ کے فتویٰ تبدیل کر دے گا، کبھی پیسوں سے فتویٰ تبدیل کر دے گا، کبھی لالچ سے، کبھی آنسوؤں سے. 3 طلاق کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں چیختی ہوئی آتی ہیں، گھر اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا. ہم جب قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دوسرے کے جذبات سے متاثر ہو کے اللہ کے قانون کو تبدیل. بعض دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، لیکن ظالم سے آپ کا ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو آپ کا فتویٰ بولو تبدیل. ہمارے نبی کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. میرا یہ باغ ہے، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میرے پاس اگر آتا کوئی ایسا شخص، میں کہتا کروڑوں روپے کی مالیت کا باغ صدقہ کر رہا ہے اور صدقہ بھی میرا مرید کر رہا ہے بھائی. صحابہ کے لیے نبی سے بڑے پیر کوئی ہو سکتے ہیں؟ اور نبی کی 9 بیویاں اور گھر میں چولہا نہیں جلتا 40 دن. فاقے میں پیر ہوتا، میری 4 ہوتی، ویسے بھی ہیں بھی لیکن اگر ہوتی، اور گھر میں خدا نخواستہ فاقے ہوتے اور میرا پیر و مرشد آتا جوش میں کہ آج میں نے صدقے کا ارادہ کیا ہے بڑی اماؤنٹ، تو میں سب سے زیادہ اس کو پیر و مرشد کو ہدیہ دینے کے فضائل سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل تو پیر ہے، منگل تو ایسے ہی آ گیا بیچ میں، ہفتہ اتوار تو خام میں آ گیا، اصل کیا ہے؟ پیر ہے. تمہارا پیر بھوکے مر رہا ہے اور تم چلو آج جوش آئے تو مجھے دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے. آج میں نے ایسے پیر بھی دیکھے مریدوں کو اپنے آپ کو ہدیہ دینے کے فضائل سنا رہے ہوتے. مرید بھی ایسے نیمبو نچوڑ یہ سن کے بھی ہدیے. تو اپنے آپ کو ہمارے نبی کا کتنا بڑا ظرف، ان کو حکم دیا جاؤ اپنے چچا زاد بھائیوں کو، کیونکہ رشتے دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا، رشتے داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. تو مفتی کے لیے اللہ کا خوف ہونا، عالم کے لیے، طالب علم کے لیے اللہ کا خوف کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ علم فائدے کے بجائے نقصان. 2 باتیں یاد رہیں گی کہ نہیں رہیں گی؟ ایک اور کام کرنا ہے محنت میں. آپ نے رات کو مطالعہ کر لیا، صبح سبق غور سے سن لیا، پھر تکرار کر لیا، پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ اپنی مقامی زبان میں تیار کر لو. وہ مقامی زبان میں، اردو میں یا بنگالی زبان میں، جو آپ کو آتی ہے اس زبان میں خلاصہ لکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امتحان کے دنوں میں کئی سارے خلاصے آرام سے دیکھ کے آپ امتحان آسانی سے پاس کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے بھائی، اللہ نے ہمیں مدرسوں سے وابستہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اللہ نے بتائی ہیں نا. اچھا ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ آج کل دنیا میں فرقہ واریت کے نام پہ بہت منجن بیچا جا رہا ہے، ختم کرنے کے نام. جب بھی کوئی نیا فرقہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمام فرقوں کو ختم کر رہا ہوں. ابھی ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں کوئی اسکالر کہہ رہا ہے یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث فرقے تو بر صغیر میں نہیں تھے، پہلے تو اسلام تھا، یہ کب سے نئے فرقے بنا لیے؟ پہلے یقیناً اسلام تھا، لیکن کس شکل میں تھا؟ فقہ حنفی کی شکل میں. جب بر صغیر میں اسلام آیا ہے نا تو کیا تھا؟ فقہ حنفی. بنگلہ دیش کی آبادی کتنی ہے بھائی؟ 18 کروڑ کی آبادی. 18. پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی. 99.9% لوگ یہاں پر حنفی ہیں. میں میانمار گیا ہوں، برما، 100% لوگ حنفی ہیں. اگر فقہ حنفی فرقہ ہوتا تو یہ بعد میں بنا ہوتا، یہ پہلے بنا ہوتا، یہ بعد میں بنا ہوتا، تو بعد میں آیا ہوتا. ہم ہندوستان میں کوئی ہمیں حنفیوں کی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا. ہم دکھا سکتے ہیں یہ فلاں فرقے کی پہلی مسجد ہے. احناف کی کوئی پہلی مسجد نہیں ہے. کیوں؟ اسلام آیا کس شکل میں؟ فقہ حنفی کی شکل میں. پورا افغانستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پھر نیپال، پھر برما، ترکی، 50% سے زائد مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے آئے ہیں.
اور 30% فقہ شافعی کو، ملیشیا، انڈونیشیا یہاں پر زیادہ ہے فقہ شافعی، مصر میں بھی کچھ علاقوں میں، 17% افریقہ میں مالکی ہیں، 2% دنیا میں حنبلی ہیں، یہ ٹوٹل 99% ہو گئے، 1% باقی لوگ ہیں۔ وہ 1% کہتے ہیں ہم فرقوں کے خلاف ہیں، بھائی ہم کیا ہیں؟ فرقوں کے خلاف، جبکہ وہ کسی مسئلے میں ایک رائے پہ جمع نہیں ہوتے، کسی مسئلے میں ایک رائے پہ جمع نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، صحیح حدیث ہے، من شذ، جو مسلمانوں کی جماعت عامت المسلمین سے الگ ہوگا، شذ فی النار، اللہ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں۔ جب مسلمان جوق در جوق جنت میں جا رہے ہوں گے نا، جس نے ڈیڑھ اینٹ کی الگ فرقہ بنایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا جو ڈیڑھ اینٹ کا الگ فرقہ بنا کے باقیوں کو فرقہ پرست کہے گا اور اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، وہ 1% جنت میں 99 جہنم میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ اپنے اس فقہ سے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس سے آپ نے مضبوطی سے جڑے رہنا ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کے اس سے رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں کرنا ہے، آپ ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا ہے نا پاکستان میں حال کیا ہوا ہے، اتنے نئے نئے فرقے۔ بھائی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو انگریز نے ہم سے حکومت چھینی تھی، وہ کس سے چھینی تھی؟ اس پر کون سا فقہ رائج تھا؟ فقہ حنفی تھا نا، اس کا بیڑا غرق کیا۔ آپ کے پاس جب کوئی مرتب فقہ نہیں ہوگا تو پھر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا، انجام گلستان پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو آزادی کی تحریک لوگ کہتے ہیں ہم حنفی فقہ تک کیوں جائیں، اس سے پہلے نبی جو صحابہ جس کو فالو کرتے تھے ہم اس کو فالو کریں گے نا۔ یہ بھی ایک منجن ہے، منجن کا لفظ اردو میں ہی سمجھ میں آئے گا، بنگلہ دیش والوں کو منجن نہیں پتا کیسے، منجن تو منجن نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو مفہوم ہے نا منجن کا، کیا کہتے ہیں لوگ؟ بھائی ہم فقہ حنفی یا شافی کو کیوں فالو کریں؟ کیا صحابہ شافی تھے، حنفی تھے؟ بھائی ہم تو ان پیچھے جائیں گے، نبی تک جائیں گے۔ نبی اور صحابہ کس کو فالو کرتے تھے؟ ایسے لوگوں کو کہا کرو ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں، ہم مصحف محمدی کو کیوں نہیں فالو کریں، ابو بکر کے مصحف کو کیوں نہیں فالو کریں؟ یہ معقول جواب ہوگا؟ بھائی مصحف عثمانی یہ وہی مصحف ہے جو صحابہ تابعین کا تیار کردہ ہے۔ صحابہ کا نے جب دیکھا کہ بہت سارے مصاحف ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، تو سب کو ایک مصحف پہ جمع کر دیا۔ مرتب اس کے جمع کرنے والے چونکہ حضرت عثمان تھے، اس لیے اس مصحف کو نام کیا دے دیا گیا؟ مصحف عثمانی۔ ہے اس میں وہی جو پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا۔ ایسے ہی صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں، کسی کے پاس ایک حدیث، کسی کے پاس دوسری حدیث، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا۔ یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا، ایسے اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھی، لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں۔ یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا، امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو۔ یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے ہم اسی طریقے پہ، اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں، اس کے جامع مرتب کون ہے، مدون کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حنیفہ ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جو اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں، یہ تمہارا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، حالانکہ ہمارا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں، کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں، اور اگر بالفرض حدیث کے خلاف تھا تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ چینج کر دیا ہم نے، اندھی تقلید ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، سارے الزامات غلط لگائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بنگلہ دیش میں، برما میں، میں وہاں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو یہاں 1000 سال سے زیادہ فقہ حنفی چلا آ رہا ہے، جب سے اسلام آیا، دائیں بائیں جانے کی کوشش کی تو بے لگام اونٹ کی طرح، اور پھر یہ ایک نسل تک تو اسلام رہتا ہے، 2-3 نسلوں کے بعد بالکل گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ جیسے یورپ میں جا کے جو مسلمان رہتے ہیں نا، امریکہ، یورپ میں 1-2 نسل تک تو جنہوں نے حفاظت کی،
2 نسلوں کے بعد بہت خطرہ ہوتا ہے کہ ٹریک سے بالکل ہی ہٹ جائیں. ایسے ہی اگر ہم اس سے ہٹ گئے نا، اس ٹریک سے، اس راستے سے ہٹ گئے، ایک آدھ نسل تک تو اہل سنت والجماعت والے حکام رہیں گے، اس کے بعد پروگرام خراب ہو جائے گا. یہ بات تو آزادی ہے بے لگام. پھر ایسے ایسے فتوے مارکیٹ میں آئیں گے. ہر شخص قرآن سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہا ہے، ہر شخص قرآن سے نکال رہا ہے اپنی مرضی کی چیزیں. تو اس لیے یہ بھی ہمارے مدارس کے لیے، دیکھو دارالافتاء مضبوط جو فتوے کا نظام ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. ہم 2 سال میں تھوڑی مفتی تیار کرتے ہیں. 8-9 سال انسان فقہ پڑھتا ہے، پھر 8-10 سال ماہر مفتیوں کی نگرانی میں، محقق کی نگرانی میں بیٹھ کے پھر وہ فتوے کا علم سیکھتا ہے. اس کے بعد جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے. اور یہ جو نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوا، اور کیسے فخر سے کہتے ہیں میری رائے، یہ میری رائے. میں نے جامعۃ الرشید میں 8-9 سال پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے تخصص کیا پھر فتوے میں، پھر 25 سال سے میں فتوے کا کام کر رہا ہوں، اور کتنے مسائل پہ تحقیقی کام کیا ہے. کبھی آپ نے میرے منہ سے آج تک سنا میری رائے یہ؟ کبھی سنا اس بارے میں میری رائے یہ؟ ہمیں یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہم سے بڑے بڑے علامے ابھی موجود ہیں. اگر ہماری رائے ہوتے بھی ہیں تو جو بڑوں میں جو موافق ہم کہتے ہیں حضرت جی کی رائے یہ بے ادب گستاخ بنا دیا پبلک کو، اور اس کو نام دے دیا تحقیق کا. یہ تحقیق نہیں ہے، یہ بے لگامی ہے. ہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، درست فقہ شافی کو بھی سمجھتے ہیں، فقہ مالک کو بھی، فقہ حنبلی کو بھی، لیکن فقہ حنفی کے اس قول کو جس کو دلیل کی بیس پہ علماء نے ترجیح دے کر اس پہ فتویٰ دیا ہے. فقہ حنفی میں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہر قول فقہ حنفی بولو نہیں ہوتا. اس کو دلیل کی بیس پہ ہمارے مشائخ نے ترجیح دے کے اس پہ فتویٰ دیا، اس لیے کہتے ہیں نا مفتہ بھی قول، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے. ہم نے ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی، اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق بولو. یہ جو اسپیڈ کے ساتھ تراویح ہوتی ہے نا، تراویح اسپیڈ کے ساتھ، یہ جو ہماری سوسائٹی میں بدعتیں رائج ہیں، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو تقلید کا نتیجہ اتنی بدعتیں ہو گئی. بھائی یہ مجتہدین کی تقلید کے ترک کرنے کا نتیجہ ہے. اگر کرتے تو یہ بدعتیں نہ کرتے، ترک کرنے کا نتیجہ کہ یہ بدعتیں آ گئی ہیں. بدعت سے بھائی اسی طرح جو مشرکانہ عقائد ہیں اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی جتنے توحید پرست ہم ہیں، توحید بر صغیر میں سکھانے والے ہم ہیں. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو توحید کا اچار ڈل چکا ہوتا بر صغیر میں. ہمارے کسی اکابر کی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہے، کسی کی قبر پکی نہیں ہے. تو اس لیے آپ جس فقہ سے وابستہ ہیں اس سے جڑے رہیں. اور جو میں نے آپ کو محنت کا طریقہ بتایا، اور یہ آج سے تھوڑی ہے، اسلاف سے چلا آ رہا ہے. امام بخاری کا جو شہر ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں فقہ حنفی رہی ہے. خود امام بخاری کے شہر میں قانون میں لوگوں نے امام بخاری کے شہر میں رہتے ہوئے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا ہے. اسلامی قانون میں بخاری کے شہر میں بخارا والوں نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، آج تک، آج بھی ہے. تو اس لیے جس فقہ سے آپ وابستہ ہو اس سے مضبوطی سے قائم رہو، اور مضبوطی سے پڑھتے تو ہم چاروں فقہ ہیں، ایسا ہی ہے. علم تو سب میں حاصل کرنا ہے، قائم کس پہ رہنا ہے ایک. اور مجتہد بن کے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی، مجھے اگر اکیلے میں ملے تو رکھ کے چماٹ ماروں. اگر آپ واجب الچماٹ کیا ہو، ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر. آفاق ہے نا وہ لندن والے جو لوگ بناتے ہیں، آفاق احمد نام ہے اس کا، جو یو کے میں بڑے اچھے، اس نے کسی کے بارے میں کہا وہ شخص واجب الچماٹ ہے. میں نے کہا کہ نئی اصطلاح مارکیٹ میں آئی ہے، واجب القتل بھی سنا تھا، واجب التعزیر بھی سنا تھا، تو اب تعزیر تو ہم لگا نہیں سکتے. اگر ایسا کام کیا تو آپ کے اساتذہ کی نظر میں آپ کیا ہو، واجب الجماعت. اور میں نے دیکھا جو بھی جمہور سے ہٹتا ہے نا، وہ ویسے ہی اللہ اس سے پھر دین کی خدمت لیتے ہی نہیں. تو جو جمہور کے طریق پہ چلتا ہے، ہاں بدعتوں میں کسی کو فالو نہیں کرنا، جمہور کے طریقے پہ چلو گے دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اور جو عامۃ المسلمین کے راستے سے ہٹا تو حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، من شذ شذ، جو ہٹے گا آخرت میں بھی ہٹے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی. اچھا ایک آخری سوال کا جواب. لوگ کہتے ہیں اکثریت کو تو فالو کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے. وہ بھائی وہ غیر مسلموں کی، وہ انسانوں میں اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثر غیر مسلمانوں میں تو اکثریت جہاں ہوگی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ حق وہاں پر ہوگا. مسلمانوں میں اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی. چند لوگ، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے جو جماعت المسلمین سے ہٹے گا
اس کی تشریح کیا ہے؟ عامۃ المسلمین سے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح عامۃ المسلمین سے جو ہٹ